السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر۔ حجاب عربی اور پردہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ یہ دونوں الفاظ تقریباً ہم معنی ہیں، یعنی اوٹ پردہ، حجاب، ستر، آڑ، شرم، گھونگھٹ، نقاب اور برقع۔ یعنی مفہوم یہ برآمد ہوتا ہے کہ عورت کا غیر مردوں، نامحرموں اور اجنبیوں سے ستر چھپانا، اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا پردہ یا حجاب کہلاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں پردہ یا حجاب نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ یہود و نصارہ، یونانی، ایرانی اور ہندی معاشرے کے فرد اپنی اپنی تہذیبوں اور تقاضوں کے علمبردار تھے۔ ان کے ہاں مذہباً پردے یا حجاب کا کوئی تصور یا قانون نہیں تھا، لیکن بعد از اسلام جوں جوں مسلمانوں کے تمدن و معاشرت کی بنیاد پڑتی گئی، اس کے متعلق احکامات نازل ہوتے گئے، حتیٰ کہ شریعت مطہرہ سے مسلمانوں کے شرم و حیا اور لفظ ننگ و ناموس کی پوری حد بندی کر دی گئی۔ حجاب لفظ قرآن کریم میں 7 مرتبہ آیا ہے۔ ایک حدیث میں موت کو بھی حجاب قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک وسیع المعنی لفظ ہے اور حجاب کی ضد لفظ کشف ہے۔ حجاب کا اولین حکم قرآن کریم کی وہ آیت قرار پائی جس میں رب ذوالجلال نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، صاحبزادیوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ سورہ نور کی روشنی میں مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنی گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں، اور اپنی آرائش ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے، اپنے والد کے، اپنے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی میل جول کی عورتوں کے یا اپنی لونڈی غلاموں کے یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کے بارے میں مطلع نہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ زیب و زینت کی چیزوں میں لباس کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ عمدہ اور صاف لباس صاحب لباس کے اعلیٰ ذوق کی علامت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ ہو۔ لباس ایسا ہو جو سر سے لے کر پاؤں تک تمام جسم کے اعضاء کو ڈھانپ دے، کیونکہ ستر ڈھانپنے کے بقدر لباس پہننا واجب ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لباس کے متعلق چند رہنما اصول۔ لباس اتنا ہلکا اور باریک نہ ہو کہ جسم اندر سے نظر آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اسماء بنت ابی بکر جو آپ کی بہن بھی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے باریک لباس زیب تن کیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ موڑ لیا۔ حضرت علقمہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن اماں عائشہ کے پاس تشریف لائیں، انہوں نے ایک باریک دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، حضرت عائشہ نے اسے پھاڑا اور موٹا دوپٹہ پہنایا۔ قربان ہو جائے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر۔ لیکن آپ نے غور کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی عورتوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم دے رہے ہیں کہ جب وہ صحابہ جیسے ایمان والوں کے سامنے آئیں تو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانک لیں، حجاب کر لیں۔ اور حجاب کی اہمیت اس سے بھی بڑھ کر اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا کہ اگر وہ
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए तब भी वो हिजाब कर कर आए। या अल्लाह, हम पर अब कोई गुंजाइश भी बची है हमारे पास ऐसे गंदगी और बेशर्मी के जुमले अदा करने के कि मेरी नीयत तो साफ है, मुझे हिजाब करने की जरूरत नहीं, या मेरे मेल फ्रेंड्स जो होते हैं या फिर मेरे कजन्स, मेरे देवर, मेरे जेठ, ये लोग माशाल्लाह मेरे से बहुत अच्छे रहते हैं, इनकी नीयत बुरी नहीं है। कोई गुंजाइश भी है हमारे पास अब ऐसी बेशर्मी के जुमले कहने की कि मेरी नीयत तो साफ है, मेरा दिल बुरा नहीं है, तो मुझे हिजाब करने की जरूरत नहीं, या मेरे कजन्स, मेरे देवर, मेरे जेठ मेरे भाइयों की तरह है, इसीलिए इनके सामने मुझे हिजाब करने की जरूरत नहीं। क्या हम कह सकते हैं ऐसे जुमले? अल्लाह की लानत हो ऐसी मुसलमान बेहिजाब मुसलमान औरतों पर कि उनको हिजाब के हुक्म की जो अहमियत है, इस बात से भी इनको अंदाजा नहीं लग रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते वक्त सहाबियात को कहा जा रहा है कि अगर तुम कायनात के रसूल के सामने आओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तब भी तुमको हिजाब करना फर्ज है। दोज़खियों के दो गिरोह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि दोज़खियों के दो गिरोह ऐसे हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा। एक गिरोह तो उन लोगों का है जिनके हाथों में गाय के दुम के मानद कोड़े होंगे, जिससे वो लोगों को नाहक मारेंगे, और दूसरा गिरोह उन औरतों का है जो बज़ाहिर कपड़े पहने होंगी मगर हकीकत में नंगी होंगी। वो मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी और ख़ुद मर्दों की तरफ माइल होंगी। उनके सर बख्ती ऊँट के कोहान की तरह हिलते होंगे। ऐसी औरतें ना तो जन्नत में दाखिल होंगी और ना जन्नत की बू पाएंगी, हालांकि जन्नत की बू इतनी दूर से आती है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मर्द पर लानत फरमाई है जो ज़नाना लिबास पहने, इसी तरह उस औरत पर भी लानत फरमाई है जो मर्दाना लिबास पहने। हज़रत उमरू बिन अल-आस फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ने मुझे ज़र्द रंग के कपड़े पहने हुए देखा तो फरमाया कि ये कुफ़ार के कपड़े हैं, इन्हें मत पहनो। एक और जगह इरशाद पाक है कि जो शख्स अपनी इज़्ज़त तलबी और बड़ाई के इजहार के गर्ज से आला और नफीस लिबास पहने, अल्लाह उसे क़यामत के दिन ज़िल्लत और हकारत का लिबास पहनाएगा। बारीक लिबास यानी शिफॉन, निलॉन सरेआम फहाशी फैलाने के मुतरादिफ है, इससे इज्तनाब लाजिम है। इरशाद रब्बानी है कि बेशक जो लोग मोमिनीन में बेहयाई फैलाने को पसंद करते हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब होगा, और अल्लाह उन्हें खूब जानता है, तुम नहीं जानते। नोट फरमा ले कि अगर बारीक लिबास पहनना भी हो तो उसके नीचे कुछ और पहन लिया जाए ताकि जिस्म की हालत और हैयत मालूम न हो। बारीक लिबास पर साइंसी तहकीक। हकीम तारिक महमूद चुगताई लिखते हैं, औरतों के बारीक लिबास से जहाँ शर्म हया, हिजाब व वफ़ा ख़त्म हो जाती है, वहाँ उसके कुछ नुकसानात भी वाक़े होते हैं। डॉक्टर लेडबेटर की वार्निंग। रूहानियत के बहुत बड़े महक़्क़िक़ डॉक्टर के मुताबिक जिस लिबास से निस्वानी जिस्म की झलक नज़र आए, उस जिस्म से मैंने गलीज़ और नस्वारी लहरों को निकलते हुए देखा है। अज़ीज़ दोस्तों, मुसलमान औरत का ये शेवा नहीं कि अपने जिस्म के अज़ा की नुमाइश करती फिरे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त वईद फरमाई। हज़रत उमर ने लोगों को कुबाती कपड़ा पहनने से मना फरमाते थे। इन लोगों ने कहा कि इन कपड़ों से बदन झलकता नज़र नहीं आता, तो आपने फरमाया कि अगरचे इन कपड़ों में बदन झलकता नज़र नहीं आता, लेकिन जिस्म के अज़ा की हैयत तो मालूम होती है। डॉक्टर समरीन फरीद चुस्त और तंग लिबास के नुकसानात बयान करते हुए लिखती हैं कि चुस्त और तंग लिबास जिल्द के साथ मुसलसल रगड़ खाता रहता है और इससे जिल्द पर दाने और पित्त निकल आती है। इन सुर्ख दानों में सख्त खारिश होती है जो बेचैन रखती है। कमर के इर्द गिर्द लिबास चुस्त हो तो उसका असर मैदे के अफ़आल पर पड़ता है और वो आज़ादाना हरकत नहीं कर पाता
اس سے نظام انہضام متاثر ہوتا ہے۔ اس نتیجے میں پیٹ کا درد، متلی اور سینے میں جلن کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ تنگ لباس اور فزیالوجی۔ تنگ لباس سے لوکل مسلز مردہ اور کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ باہر کے مسلز میں جیسے حرکت ہوتی ہے ایسے ہی اندرونی باریک باریک مسلز ہوتے ہیں اور ان میں حرکت ہوتی ہے۔ جیسا کہ سوئی اگر جلد کے اندر چلی جائے تو وہ ان باریک باریک مسلز کی حرکت کی وجہ سے کہاں کہاں چلی جاتی ہے، تو جب تنگ لباس زیب تن کیا جاتا ہے تو ان باریک مسلز کو بہت نقصان پہنچتا ہے، ان کی حرکات کم ہو جاتی ہیں، جس سے ذہنی دباؤ، اعصابی تناؤ اور کھنچاؤ جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ مختلف نقش و نگار والے کپڑے۔ نقش و نگار کپڑوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اور شریعت مطہرہ نے عورتوں کو دائرۂ شریعت میں رہتے ہوئے بناؤ سنگار کی اجازت دی ہے، لہٰذا اس دائرے میں رہتے ہوئے ہر قسم کے نقش و نگار والے کپڑے، وہ کپڑے جن پر موتیوں اور شیشوں کا کام کیا گیا ہو، چاندی کے تار والے کپڑے پہننا جائز ہے۔ سادہ لباس۔ لباس میں جتنی سادگی ہو اتنا ہی بہتر ہے۔ فیشن کی دنیا کے تیار کردہ لباسوں میں جہاں شرعی قباحتیں موجود ہیں، وہیں ان کے نقصانات بھی کافی ہیں۔ ذیل میں سائنسی و طبی حوالے سے لباس کے چند اقسام کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ صوتی لباس۔ حکیم طارق مذکورہ بالا عنوان کے تحت لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس صوتی تھا۔ فطرت قائم اور انسان پھر پھرا کر واپس فطرت کی طرف لوٹ رہا ہے۔ مصنوعی لباس پہننے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور سنت کے مطابق صوتی لباس کے کیا فوائد ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کو آگ لگ جائے تو صوتی لباس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ گرمی کو برداشت کرتا ہے، گرم ترین علاقوں میں اس کے بغیر گرمی کا قطعی علاج نہیں۔ جس بدن پر صوتی لباس ہوگا وہ بدن بہت کم جلدی امراض کا شکار ہوگا۔ کہ پولیسٹر اور مصنوعی نائلونی دھاگے سے تیار شدہ لباس جسم کی رگڑ سے گرم ترین ہو جاتا ہے اور اس کی حرارت جسم کی حرارت سے بڑھ کر جلدی امراض کا باعث بنتی ہے۔ آئیے اب ڈاکٹر لوتھر ایم کے تجربات سے مزید استفادہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر لوتھر جرمنی کا مشہور ماہر سرطان ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جب سے عوام اور انسانیت نے موٹا لباس پہننا چھوڑا ہے، اس وقت سے یہ مندرجہ ذیل امراض کا شکار ہو گئی ہے۔ جلدی سرطان، جلد کے غدود کا سرطان، عورتوں میں سینے کا سرطان، ٹشوز کا سرطان، ہارمونز کا سرطان۔ جس زینت کے اظہار سے عورتوں کو منع کیا گیا ہے، اس میں وہ مختلف رنگوں والا ریشمی برقع بھی داخل ہے، جس پر سونے یا چاندی کے نقش و نگار ہوتے ہیں، اور جب عورتیں انہیں پہن کر باہر نکلتی ہیں تو آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ شوہر اور دیگر محارم کا انہیں اس حال میں باہر نکل کر اجانب میں چلنے کی اجازت دینا قلت حیا پر مبنی ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی ہیں۔ چہرے کے پردے کے بارے میں بہت زیادہ حدیثیں ہیں۔ حضرت ام خلاد ایک خاتون تھی، ان کا بیٹا ایک غزوے میں شہید ہو گیا۔ وہ اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کے لیے حضور کے پاس آئی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا، منتقبۃ، نقاب کا لفظ بھی حدیث میں موجود ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں نقاب تو جو ہے یہ بعد کی پیداوار ہے، یہ لفظ کوئی ہے ہی نہیں۔ حجاب کا لفظ قرآن میں ہے، جلباب کا لفظ قرآن میں ہے، خمار کا ذکر قرآن میں ہے، اور یہ منتقبۃ نقاب ڈالی۔ لوگوں نے کہا عجیب عورت ہے یہ، اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ سخت صدمے کی کیفیت ہے، اور یہ اس وقت بھی اس نے نقاب ڈالی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، ان ارزو ابنی لا ارزو حیائی، میں نے بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی ہے۔ یہ ہے ہماری تہذیب، یہ ہمارا تمدن، اسی پر ہمارے گھر بنتے تھے۔ یہ تو مغربی تہذیب نے آ کر ہمارے گھر بنائے، آگے سے کھلا پیچھے سے کھلا، کھلا ہی کھلا۔ ہمارے گھر چار دیواری ہوگا، چار دیواری ہے کہاں؟ چار دیواری کے اندر چاروں طرف کنسٹرکشن، درمیان میں سے دور سے کہیں کوئی نگاہ پڑ سکتی ہے تو پڑ سکتی ہے، آس پاس سے نہیں۔